بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں گزشتہ قومیں، ان قوموں کی تباہی اور ان قوموں کی تباہی کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قوم ہود، قوم سمود اور قوم نوح، قوم فرعون، قوم شعیب، ان سب قوموں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ بے شک جس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب آئے، وہ عذاب اسی حالت میں آتا ہے جب وہ ظالم ہو چکی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ بے شک اللہ رب العزت جب کسی قوم کو پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے، تحقیق وہ ظالم بن چکی ہوتی ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ بے شک اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت بھی ہے اور بہت تکلیف دینے والی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا ظالم ہو چکی تھی، چاہے وہ برما کے مظلوم روہنگیا مسلمان ہوں یا چین کے وہ مسلمان ایغور مسلمانوں کو اور ان کی املاک کو، ان کے خاندانوں کو جس ظلم اور تباہی کے ساتھ گزشتہ سالوں میں سزائیں دی گئیں، یا پھر کشمیر کا وہ ظلم جس ظلم پر 6 مہینے سے زائد دنیا خاموش تھی، یا پھر انڈیا کے وہ مسلمان جن کی عورتیں آج بھی مظاہروں میں ہیں اور ان کے مرد اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ شام، عراق، افغانستان یا دیگر ممالک میں جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ظلم اس دنیا کی بڑی طاقتوں کی مرضی کے ساتھ ہو رہا تھا اور مرضی کے ساتھ کروایا جا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ مظلوم مسلمان جن پر یہ ظلم ہو رہا تھا اور دنیا کے یہ مہذب ملک اس ظلم پر خاموش تھے اور خوش تھے، تو پھر جب ایسی حالت ہو جائے، اللہ رب العزت کا عذاب اس دنیا میں ضرور آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ بے شک اللہ کا عذاب اسی صورت میں آتا ہے جب دنیا ظالم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ رب العزت میں کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، فَإِنَّ الظُّلْمَ
ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ جب مسلسل دنیا ظلم سے بھر چکی تھی تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب مختلف صورتوں میں اس دنیا میں نازل ہوا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی فتنوں کے دور میں پے در پے عذابوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ دنوں میں ٹڈی دل کا یہ عذاب، اور پھر بے موسمی بے وقتی بارشوں کا عذاب، ایسی بارشیں جن سے فصلوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو، اور پھر موجودہ وقت میں بیماریوں کا عذاب، یہ سب اللہ رب العزت کے عذاب کی وہ شکلیں ہیں جن شکلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کو جھنجھوڑتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان مظلوموں پر ظلم ہو رہا تھا، ان مظلوموں کے دلوں سے جو بد دعا نکل رہی تھی، اس بد دعا کے اثر کا وقت آ گیا، اور وہ مظلوم مقہور مسلمان جن کو کیمپوں کے اندر مہاجرین کی طرح، جن کے گھر بار تباہ و برباد کر دیے گئے، جن کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جن سے ان کی شہریت اور ملک کو چھین لیا گیا، وہ سب کی سب بد دعائیں جمع ہو کر ایک عذاب کی صورت میں آج نازل ہو چکی ہیں۔ اس لیے مہذب ملکوں میں وہ تمام کے تمام ملک آج قید ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ ایک شہر کے مفاصلے کو دوسرے شہر سے رابطے کو کاٹ دیا گیا ہے، ایک علاقے کے رابطے کو دوسرے علاقے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت بتائی گئی ہے، وہی صورت جو قوم عاد کو بتائی گئی تھی، اور قوم سمود کو بتائی گئی تھی، قوم نوح کو بتائی گئی تھی۔ وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے، جسے قرآن مجید نے استغفار کہا ہے۔ قرآن مجید نے جب قوم یونس کے عذاب کو ذکر کیا تو ان کے عذاب کے بچنے کی وہی صورت بیان کی، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ جب ہم نے قوم یونس پر عذاب بھیجا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، ہم نے ان کے عذاب کو روک لیا۔ موجودہ وقت میں دنیا کو چاہیے کہ دنیا جو ظلم کر چکی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کمزور اقوام کے ساتھ، کمزور ملکوں کے ساتھ، کمزور قوموں کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مہذب دنیا نے ظلم کیا ہے، وہ اپنے ظلموں کی معافی مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو وبا کی صورت میں آیا ہے، اور مختلف ممالک کے سربراہان یہ بات پکار اٹھے ہیں کہ ہم دنیا کے تمام احتیاط، دنیا کی تمام تدبیریں اختیار کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس اس وبا سے لڑنے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر نہیں ہے، اب ہم آسمان والے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اے لوگو، کیا تم اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف صرف نقصان والے ہوتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم، کیا یہ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان کو رات کے وقت عذاب آئے اور یہ سوئے ہوئے ہوں، ان کو دن کے وقت عذاب آئے اور یہ اپنے کھیل تماشے میں ہوں۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو عذاب ہم ایسے طریقوں سے بھیجیں
کہ جن طریقوں کی انہیں خبر بھی نہ ہو۔ قوم فرعون کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، والجراد، مکڑی کا عذاب بھیجا، والقمل، جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع والدم آیات مفصلات۔ ان تمام عذابات میں جن مخلوقات کے ساتھ اللہ نے عذاب بھیجا، ان مخلوقات کی جسامت تھی، ان کا جسم تھا، ان کی حس اور حیثیت معلوم ہو سکتی تھی۔ جب اس مہذب دنیا میں لوگوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اپنی جدت اور طاقت کے نشے میں اللہ کے وجود کو للکارا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے عذاب کو ایسے طریقے سے بھیجا جو طریقہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اور وہ وائرس، جس وائرس کا مکڑی، مچھر اور مینڈک کے مقابلے میں کوئی ظاہری وجود نہیں، جس کی ظاہری کوئی شناخت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عذاب کے ساتھ اس پوری دنیا کے ظالموں کو جھنجھوڑ کر یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک ہی طاقت ہے جو مظلوموں کا ساتھ دینے والی ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرنے والی ہے، جو مظلوموں کی ہمدرد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تو اس حوالے سے ہم جب تک اپنے اعمال کو درست نہ کریں گے، احتیاطی تدابیر اس چیز کا کوئی علاج نہیں۔ اگرچہ اسلام میں وبا کی صورت میں احتیاطی تدابیر سکھائی گئیں، جس زمین میں تم طاعون کو سنو اس کی طرف سفر نہ کرو، اور جس زمین میں طاعون کی وبا ہو اس سے نکلو نہ، بیمار جانوروں کو صحیح جانوروں سے علیحدہ کر دو، کوڑ کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ یہ احتیاط، یہ تدابیر اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، مگر کیا یہ احتیاطی تدابیر اس عذاب سے نجات کا سبب بن سکتی ہیں؟ نہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، مگر جب تک قوم اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گی، اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرے گی، قوم یونس کی سیرت پر عمل نہیں کرے گی، یہ قوم اللہ کے عذاب سے نہیں نکل سکتی۔ اگرچہ یہ بات مصدقہ ہے کہ چائنا کے لوگوں کو یہ مصیبت، یہ وبا حرام کھانے سے ملی، سانپ کھانے سے، بچھو کھانے سے۔ اگرچہ کافر ملکوں کو یہ عذاب حرام کھانے سے ملا، مگر مسلمان ملکوں میں بھی سود کی صورت میں، رشوت کی صورت میں اور رزق حرام کی صورت میں حرام استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات اور اس خوش فہمی میں رہنا کہ یہ عذاب مسلمان ملکوں پر نہیں آئے گا، صرف کافروں تک محدود رہے گا، مسلمان ملکوں تک بھی یہ عذاب آئے گا، کیونکہ مسلمان ممالک بھی اس حرام خوری کے اندر، رزق حرام کے اندر، حرام کردہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت ہے قوم یونس کا طرز عمل، یونس علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل، کہ جب انہیں پتہ چلا ان پر عذاب آ چکا ہے، انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی، اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے اپنے اعمال کو، اپنے برے عملوں کا اعتراف کیا، اور اپنی زندگی کو برے رستے سے نکال کر سیدھے رستے کی طرف لائے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے قوم یونس کو ایک وقت کے لیے مہلت دے دی اور ان پر ہم نے عذاب کو روک لیا۔ تو جب تک ہمارے مسلمان اور ہماری اقوام اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے، اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہیں چھوڑتے، تو اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا یہ بالکل غلط ہے کہ یہ عذاب مسلمان ممالک کی طرف نہیں آئے گا، یہ مسلمان ممالک کی طرف بھی آئے گا،
اگر مسلمانوں نے اپنے حالات کو نہ بدلا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، اس وبا سے اسی طرح بچائے جس طرح قوم یونس کو بچایا ہے، اور اسی طرح توبہ کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قوم یونس نے توبہ کی۔ اقول ما تسمعون، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔